احترام کیا ہے, تقدس کیا ہے, مزاج کیا ہے, عاجزی کیا ہے, بہادری کیا ہے, بزدلی کیا ہے, خاموشیاں کیا ہیں, اللہ کیا ہے, نبی کیا ہے, بندے کیا ہے, مخلوق کیا ہے, جیت کیا ہے, ہار کیا ہے. فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز تک نہیں ہم نے ان کو سکھایا ہوا کہ اصل ریئل ایبسولوٹ سکسیس کیا ہوتی ہے. تو جب وہ آئے گا دنیا کے اندر تو اللہ نے تو اس کے لیے مقام لکھے ہیں نا. تو جب انسان کے گھر والے اس کی تربیت ٹھیک نہیں کرتے نا, وہ ایک مکس پلیٹ کنفیوز کمپلیکیٹڈ قسم کا ایک انسان بن کے معاشرے میں آتا ہے جس کی کوئی سینس آف بلونگنگ اور سینس آف آنر نہیں ہوتا. وہ یہاں ہوائیں چلتی ہیں تو یہاں کا کلچر لے لے گا, یہاں ہوائیں چلیں گی تو یہاں کا کلچر لے لے گا. یہ مشہور ہوئے تو ان کے پیچھے لگ گیا, وہ مشہور ہوئے تو ان کے پیچھے لگ گیا. کوئی اپنی سیلف اسٹیم نام کی چیز ہی نہیں, کوئی اپنی دین ہی نہیں اندر سے جو فیصلے کر سکے اور ان فیصلوں پہ ڈٹ سکے اور ان فیصلوں پہ کٹ سکے اور ان فیصلوں پہ جمع کر سکے اور ان فیصلوں کے اوپر آگے لڑ سکے. بنایا نہیں ہوتا تو ہم ادھر ادھر سے ادھار لے رہے ہوتے ہیں آئیڈینٹی کرائسس میں. لیکن اللہ جب اس کو لانا چاہ رہا ہوتا ہے نا, اس کو ٹریک پہ لانا چاہ رہا ہوتا ہے, تو اب کیسے سمجھے؟ ہاتھ پکڑ کے اگر اللہ کرائے گا تو جبریہ کا عقیدہ ٹھیک ہو جائے گا کہ اللہ جبرن انسان سے کروا دیتا ہے, اور اگر اسی کے حوالے اس کو کر دے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھی کہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین, اللہ ہمیں ہمارے نفس کے حوالے نہ کریں کیونکہ ہم تو اندر سے برباد کرنے کے لیے بوم لگایا ہوا ہم نے. تو اللہ پھر انسان کی زندگی کے اندر وہ حالات بدل تاکہ وہ کاسمولوجی اور کائنات کے پیٹرنز کے اندر سے اپنا ایرر تلاش کرے, اپنی غلطی تلاش کرے, سمجھے میں کیا کر رہا ہوں. تو اس سے بڑی رحمت کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ کسی کو تکلیف دے دے دنیا کی. اس سے بڑی برکت کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی انسان کو ہلائے کہ وہ سمجھے وہ کیا کر. حالانکہ مانگنی نہیں چاہیے تکلیف, صلی اللہ العافیہ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اللہ سے عافیت ہی مانگ, آسانی مانگ اللہ سے. اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی دینی و دنیای و اہلی و مالی. تو نبی کی دعائیں ہیں کہ میں تجھ سے عافیت مانگتا ہوں اللہ, میں ڈونٹ ایسک فار پرابلمز. مگر انسان کا بچہ تبھی بنتا ہے جب اس کا یہ ٹچ ٹچ کر کے ہلایا جائے تھوڑے سے, تب اس کو یہ ڈیوائن سلیپ سکھاتے. ایک اور جگہ پہ اللہ قرآن میں کہتا ہے وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ قَاعِدًا قَائِمًا. جب ہم انسان کو ہلاتے ہیں نا, ضرر دیتے ہیں, تھوڑا سا کام روکتے ہیں, اس کی پیمنٹس رکواتے ہیں, اس کے پیسے ڈباتے ہیں, اس کو برباد کرتے ہیں, بچوں کی فوتگیاں ہو جاتی ہیں, بیمار کرتے ہیں, آگے پیچھے سے اس کا پروسیس روک دیتے ہیں, رشتہ دار خلاف کرا دیتے ہیں, دنیا اس کو پتھر مارنا شروع ہو جاتی ہے, لوگ دھوکے دینا شروع ہو جاتے ہیں, ٹیم ہی نہیں ملتی, ٹیم ملتی ہے تو انسان نہیں بنتی, انسان بنتی ہے تو وفا نہیں کرتی, وفا کرتی ہے تو بھوک مر جاتی ہے, بھوک ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ڈسپلن ختم نہیں آتا, ایس او پیز کو فالو کرانے جائیں تو ایس او پیز فالو نہیں کرتا. یہ سارے مسائل جڑے نا انسان کے ساتھ. اللہ کہتا ہے جب ہم اس کو تکلیف دیتے ہیں نا تب اس کی اسپرچولیٹی جاگتی ہے, تب اس کی روحانیت کی پورشن جاگتا ہے جس کو اس نے کمپرومائز کیا ہوتا ہے. زندگی کے سفر میں جن لوگوں نے میتھمیٹکس کے ساتھ کام کیا انہوں نے سپر نیچرل کو چھوڑ دیا, جنہوں نے سپر نیچرل سنبھالنے کی کوشش کی انہوں نے میتھمیٹکس چھوڑ دی, جنہوں نے اونٹ باندھنے کو سمجھا وہ وسائل کے پیچھے ایسے لگے, ان کے نزدیک توکل, دعا, نماز, سجدہ, احفظ اللہ یافظ کوئی چیز ہی نہیں ہے کہ تو اللہ کی چیزوں کی حفاظت کر, اللہ تیری چیزوں کی حفاظت کرے گا. This didn't mean anything to them. اور جو ادھر لگ گئے انہوں نے اسباب کو کچھ نہیں سمجھنا, وسائل کو کچھ نہیں سمجھنا, انہوں نے میتھس کو کچھ نہیں سمجھنا, اسٹریٹجیز کو کچھ نہیں سمجھنا, انہوں نے صرف وہیں لگے رہنا, اور انہوں نے زمین کے اوپر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گراؤنڈ میں اسٹریٹجک کام کیا اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. تو یہ انسان جب یہ ایکسٹریمز اور افراط تفریط میں جاتا ہے نا تو اس کو واپس لانا ہوتا ہے کہ واپس وہ قیامت میں جنت اس کو ملنی ہے جو اللہ کے مطابق کرے گا اس دنیا کے, اپنی کنوینئنس اور کمفرٹ زونز کے مطابق نہیں. باقی دے اللہ سب کو دیتا ہے, دیتا سب کو ہے, کل نمد ہؤلاء وہؤلاء من عطاء ربک, دیتا ہے اللہ سب کو ہے, اپنے ماننے والے کو بھی دیتا ہے, اپنے منکر کو بھی دیتا ہے, اور منافق کو بھی دیتا ہے, مسلم کو بھی دیتا ہے, مومن کو بھی دیتا ہے, محسن کو بھی دیتا ہے, احسان کے درجے والے کو بھی دیتا ہے, ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک, اور اسلام والے کو بھی دے دیتا ہے جو بالکل بگنر. دینے کے لحاظ سے اللہ کو کوئی مسئلہ نہیں, اور صبح شام دیتا ہے, اور خدا نے کم نہیں ہوتی. لیکن بات اس چیز کی ہے کہ تو نے کس مزاج اور انداز اور طرز اور روش کے اندر مکمل کی اپنا سفر, کس طرز میں تو نے جیت حاصل کی زندگی, کس طرز اور روش کے اندر تو پہنچا وہاں. تو اس لیے جب اللہ چاہتا ہے نا کہ انسان وہ سٹینڈرڈز کو پورا رکھ کے جائے, وہ ساری چیزوں کا خیال رکھ کے جائے, وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح وہ جامعیت اور کامل انداز میں جائے, تو اللہ پھر اسے تھوڑا اشارہ دیتا ہے وہاں, پھر وہ لیٹ کے بیٹھ کے اس کی. تو کبھی کبھی انسان پہنچ جاتا ہے لوگوں کے حق مار دیتا, کبھی کبھی انسان پہنچ جاتا ہے اپنا حق مار لیتا, کبھی کبھی انسان پہنچتا ہے روح کا حق مار دیتا ہے, جسم کے اوپر فل سکس پیکس باڈی شاڈی بنا کے بیٹھا ہوگا مگر روح کمپرومائز ہوتی ہے. تو اللہ چاہتا ہے اس کی روح واپس آئے, اللہ چاہتا ہے اس کی اسپرچولیٹی ریگین, اللہ چاہتا ہے کہ اس کی روحانیت جو ہے نا اس کمال تک پہنچے. کیا کرتا ہے اللہ کہتا ہے وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ قَاعِدًا, ہم ہلاتے ہیں لیٹ کے بیٹھ کے کھڑے ہو کے صرف اللہ اللہ چل رہا ہو, لیکن مزاج آگے اللہ نے بتا دیا کہ اگر میں تجھے چھوڑ دوں تیرے حوالے کر دوں, مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَىٰ ضُرٍّ مَسَّهُ, ایسے گزر جاتا ہے سامنے سے جیسے ہم بھی کوئی ہستی نہیں ہے, اور تو نے جیسے ہمارے ساتھ کبھی کوئی ڈیل ہی نہیں کی تھی, تو نے ہمیں پکارا ہی نہیں تھا کبھی. ایسا بے وفا ہے انسان. سب سے پہلے اگر کسی کو بلاتا ہے نا تو اللہ کو بلاتا ہے. تو ایک آیت ہے قرآن کی سورہ زمر کی, میں پڑھتا ہوں میرا کلیجہ پھٹتا ہے, میں کہتا ہوں اللہ نے کیا بات, وما قدر اللہ حق قدر, اے انسان تو نے ہماری قدر نہیں کی جیسے ہماری قدر کا حق ہے. کتنا دکھ بھرا جملہ ہے یہ. اللہ کی طرف تھوڑی کوئی اللہ کو دکھ ہوتا ہے, لیکن ہماری طرف سے تو دکھ ہوتا ہے نا کہ یار کتنی بڑی بات کر دی اللہ نے کہ میں نے تجھے کیا نہیں دیا اور تو دیکھ آگے سے کیا کر. یہ دوسرا نقطہ یہ ہے کہ اس کی اسپرچولیٹی, کیونکہ اس رستے کے اندر نا زندگی کے کاٹنے کے لیے صرف ٹینک اور توپوں سے نہیں زندگی کٹ, جگر چاہیے, جگر, یہ کلیجہ چاہیے انسان. اور یہ جو گوشت کا لوتھڑا ہے نا, ان فی الجسد مضغہ, یہ جو گوشت کا لوتھڑا ہے اس کو جو ہے نا یہ زیادہ جو ہے وہ ریڈ میٹ کھانے سے یہ گوشت نہیں ٹھیک ہوتا, یہ ٹھیک ہوتا ہے روحانیت سے, تعلق باللہ سے, تفکر سے, تدبر سے, قوت
इरादा से, कुव्वत इस्तदलाल से। ये इंटेंट और कंटेंट से स्ट्रांग होता है। नीयत, इरादा, कसद, अज़म, अमल, नतीजा, मुहासबा, इनाबत, रुजू, ये हैं एस्पेक्ट्स ऑफ पर्सपेक्टिव जिससे दिल जिगर मजबूत होता है। जंगे, सबर, फैसले, कुएं से बाहर निकल, आगे बढ़ना, ग्रे जोन में आना। कोई दोस्त नहीं है, कोई अपना नहीं है, कोई घर वाला नहीं। सलमान फारसी घर छोड़ दिया, ना पिछला देखा, ना जी के इलाके में अपनी चौधराहट देखी, ना खानदान देखा, ना लैंग्वेज देखी, ना खाने देखे, ना दी और दीन के भी बड़े थे वो वहां पर। बस दिल में एक एहसास था, निकल गए। जिंदगी भी इसी तरह निकलने का नाम है, अपने कुओं से, अपनी बरादरियों से, अपनी जातों से। तो इस रास्ते में दुख आएंगे, दुख ऐसा ऐसा दुख आएगा आप सोच नहीं सकते। वो जो लोग अकेले में, वो तन्हाइयों में जो शीशों के सामने बैठते हैं ना लोग, हम समझ सकते। बगैर चेहरे के ऊपर झुरी आए हुए जो एक आंसू यहाँ से गिरता है ना रुखसार, मैं समझ सकता हूँ उस तकलीफ को कि इंसान कह ही नहीं सकता मेरे साथ, बोल ही नहीं सकता। हम समझ सकते हैं उस चीज को कि जब इंसान वैसे ही वॉक करना शुरू करता है और चलता ही चला जाता है, मगर ना कोई सवाल ना कोई जवाब। ये यहाँ दर्द होता है, यहाँ इंसान। वो जो मेरा जुमला है ना, वो जो रात पर बिस्तर पे लेट के जो कलेजे फटते हैं, लोगों की बातें हैं, ये पैरों के नीचे से वो काटने वाले आ रहे जो लोगों की पैर काट, वो छुरे और वो तीर जो लोगों ने एक कमजोर इंसान को जो अभी डेवलप नहीं था, शुरू कर रहा था अपने जिंदगी के सफर में, या बेढंगा भी था, या फालतू भी था, या गुनाहगार भी था और पापी भी। अगर अल्लाह की निगाह में तो 99 कत्ल वाले की भी हैसियत थी, उनके कलेजे में एहसास था उसके। वो औरत जो कुत्ते को पानी पिला रही थी, चाहे सर से पैर तक गुनाहों से भरी हो, अगर अल्लाह के यहाँ उसका जजमेंट पास नहीं हुआ था। एहसास कितने पापी लोग होते हैं, कितने ही मुतकब्बर लोग भी होते हैं, बड़ा दर्द होता है। हम तो फतवा लगाने में 2 मिनट नहीं लगते। तो वो अल्लाह भी जानता है जिंदगी में असल है भी ये दर्द और ये गम दुख होते हैं जो इंसान को बनाता। अल्लाह कहता है अगर मैं मामले खोल दूं तेरे लिए तो तू तो ऐसा हो जाता है जैसे ना मैं कुछ हूँ ना दुनिया कुछ है, और तू अना रब्बुकुमुल आला के नारे लगा देता है आगे से। तो अल्लाह कहता है ना कुरान के अंदर कि जब हमने फलम्मा नसू मा ज़ुक्किरू बिही, जब उन्होंने भुला दिया जो हमने उनको नसीहत की थी कि इन एरियाज के ऊपर लाइफ के अंदर कहीं पहुंचने के लिए कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, ना रूहानी लिहाज से ना जिस्मानी लिहाज से। डोंट कॉम्प्रोमाइज ऑन दीज स्टैंडर्ड्स इफ यू आर ट्राइंग टू मेक समथिंग इन लाइफ। जब तुम भूले तो हमने क्या किया, फताना अलैहिम अब्वाब कुल्ली शैइन। कुरान की आयत है कि अल्लाह कहता है कि जब मुझे किसी को बर्बाद करना होता है ना, जब मुझे वाकई किसी को तबाह करना हो, जब मुझे वाकई किसी को मुझे वो बंदा ही नहीं समझ में आ रहा होता और मैंने उसके बारे में फैसला, मैं उसके ऊपर फताना अलैहिम अब्वाब, मैं उसके आगे दुनिया खोल दे, फिर वो हाथ लगाता है और चीजें सोना हो जाती। तो जिन लोगों की ये एक बारी में काम हो जाते हैं ना, उनको जरा थोड़ा सा नजर करना चाहिए। हो सकता है उन्होंने स्टैंडर्ड्स पूरे फॉलो किए हों, अल्लाह के, अपने मखलूक के, इबादत के स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, लॉजिकल लिहाज से, स्पिरिचुअल लिहाज, लेकिन क्योंकि इंसान कामिल आता ही नहीं है। अच्छी तरबियतें हर किसी की नहीं होती, लेकिन हुई भी होती है। मैं जनरल बात करूं, स्पेसिफिक में मसला अलग हो सकता है। अल्लाह क्या कहता है, हमने क्या किया, हम क्या आगे फिर खोल देते हैं दुनिया को। हत्ता इज़ा फरहू बिही, जब इस हद तक, हत्ता इज़ा फरहू, जब वो फरीहू या फरहू, जब वो बिल्कुल खुश हो जाते हैं ना जो हमने उन्हें अता किया होता है, अखज़नाहुम बग़ततन, हम ऐसे पकड़ लेते हैं उनको जैसे होश ही नहीं होती। तो जब अल्लाह ने किसी को पकड़ना होता है ना, तब उसकी रस्सी ढील छोड़। वो गलतियां करता रहेगा, वो बेढंगे हरकतें करता रहेगा, वो कुफर करता रहेगा, वो शिर्क करता रहेगा, वो पाप करता रहेगा, वो मासियत करता रहेगा, वो ज़ुनूब में डूबा रहेगा, वो बिदअत करता रहेगा, वो गुनाह कबीरा करता रहेगा, वो लोगों के हक मारता रहेगा, वो किस्लान का बीमार होगा, वो बुखल का बीमार होगा, वो लेजीनेस, प्रोक्रेस्टिनेशन, ये सारे मसाइल जो नफ्सियात और सब होंगे। और अल्लाह उसको जो ना आगे से मैसेज नहीं भेजे कि बदल जा भी। ये कोरोना को लेके भी लोगों ने अपनी इतनी राय बनाई हुई है। यार आपके पास तो अभी भी वक्त है, फत्तकुल्लाह मस्ततातुम के तहत अगर मौत नहीं आई, अभी देखें वो प्लेन क्रैश के अंदर तब सोचे हैं कि वो अपने ईद मनाने आ रहे थे, और वो जो मॉडल कॉलोनी में बैठे होंगे कराची के अंदर, उनको होश भी नहीं होगा कि अभी इतना बड़ा ऊपर से ये बम गिर जाना है उनके। आपके पास वक्त है अपने उसूलों को, अपनी जिंदगियों को ठीक करने। दिस इज योर टाइम। जो कुछ सुना गया अल्लाह पाक इस पर अमल करने वाला और आगे लोगों तक पहुंचाने वाला बनाए। मज़ीद इस्लाही बयानात के लिए हमारा यूट्यूब चैनल शेख आतिफ रिमाइंडर को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। जज़ाकल्लाहु खैर।